بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج کے دن کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں آج کا دن بھی کافی ایونٹ فل گزرا۔ پنجاب اسمبلی کی اس ٹرم کا پہلا اجلاس آج طلب کیا گیا تھا، وہاں پہ کیا صورتحال رہی اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد کے سارے معاملات پہ، جو کل رات کو ان کی ایک مرتبہ پھر گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ شیر افضل مروت سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن کس لیے گئے ہیں اس کی بھی تفصیل آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے سے پہلے ہی اس پہ نحوسیت کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن ہو پائیں گے یا صرف الیکشن ہو پائیں گے، اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے۔ اس کے علاوہ شوکت بسرا نے آج ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کر دی ہے، چیف جسٹس نے ان کو منع کیا تھا کہ باہر جا کے بات نہیں کرنی، تو وہ سارا کیا ماجرا ہے اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہیں سے۔ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس اس ٹرم کا آج صبح 10 بجے لاہور پنجاب اسمبلی طلب کیا گیا تھا، جہاں پہ صوبے بھر سے کامیاب امیدوار جو ایم پی ایز ہیں وہ صبح تقریباً 8:30 بجے پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ تو نون لیگ اس وقت اکثریتی پارٹی بن چکی ہے پنجاب میں، کیونکہ ان کی ذاتی سیٹیں 136 ہیں۔ وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ میں ان کی 136 سیٹیں نہیں مانتا، ان کی اوریجنل سیٹیں وہی ہیں جو ان کو ملی ہیں، ان کی اوقات کے برابر 42 سیٹیں ہیں ان کی، لیکن چلے فی الوقت تو ہے نا، تو مخصوص نشستیں بھی الاٹ ہو گئی ہیں، 42 مخصوص نشستیں الاٹ ہوئی ہیں نون لیگ کو 66 میں سے۔ تو نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کو بیسیکلی 42 ہوئی ہیں، 39 ہے نون لیگ کی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے کہ ہم چونکہ ایک پارٹی میں اب شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں، اس کے اوپر آج ایک تفصیلی اجلاس ہوا الیکشن کمیشن میں، لیکن وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، اور کل دوبارہ اس چیز پہ اجلاس ہوگا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں۔ جس طرح کے فیصلے پچھلے 2 سال سے اور خاص کر 9 مئی کے بعد ہوتے آ رہے ہیں، اسے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا سا بھی کوشن دیا جائے گا، ذرا سی سپیس بھی دی جائے گی، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو سینئر جرنلسٹ حامد میر نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو جو کل گرفتار کیا گیا تھا وہ مریم نواز کے حکم پہ کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی طرف آئیں تو مریم نواز سمیت تمام لیگی ایم پی ایز وہاں پہ نواز شریف کی تصویر لے کے گئے، پھر انہوں نے پہلے ہی اجلاس میں سب نے گڑیاں اتار کے نواز شریف کی تصویریں پکڑی ہوئی تھی اور گڑی چور کے نعرے لگائے۔ دوسری جانب سے بھی نعرے بازی ہوتی رہی۔ اسپیکر سمتین خان جو کہ پچھلی اسمبلی کے اسپیکر تھے، تو آج بھی پہلی صدارت انہوں نے ہی کرنی تھی، تو جب انہیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد امیدوار میاں اسلم اقبال یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ان کو اریسٹ کیا جا چکا ہے یا کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے اور بولا کہ جب وہ آئیں گے یہاں پہ اس کے بعد اس ایوان کی کارروائی آگے بڑھے گی، جب سارے ممبر یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کی نمائندگی آج تقریباً 4 سے 5 لوگ کم پہنچے تھے، اب ان کو غائب کر دیا گیا یا وہ خود نہیں پہنچ سکے، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی ان کو پرامن احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، لیکن ان کو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی نفری کو تعینات کر دیا گیا۔ شاید لوگ اگر پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہوتے نا تو ان کا ہجوم اتنا بڑا نہ ہوتا جتنی بڑی وہاں پہ سیکیورٹی کھڑی کر دی گئی۔ نون لیگ والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، گلدستے دے کے ویلکم کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو بھی آ رہا ہے دکم پیل ہو رہی ہے، اسے کبھی آگے کیا جا رہا ہے کبھی پیچھے کیا جا رہا ہے۔ خیر پہنچ تو سارے امیدوار گئے اندر،
لیکن میاں اسلم اقبال صاحب نہیں آ سکے. تو دیکھتے ہیں کہ اب جو اگلا اس ایوان کا اجلاس ہوگا اس میں یقینی طور پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب، جو کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز اپنی عملی سیاست کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب کی پوسٹ سے کر رہے ہیں. اور دوسری جانب مریم اورنگزیب جو کہ پہلے وفاق میں وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں پچھلی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں، ان کو مریم نواز کی سپورٹ کے لیے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست دے دی گئی ہے، اور وہ آج سارا دن ہمیں مریم نواز کے ساتھ ہی نظر آئی. دوسری جانب اگر بات کی جائے عمران ریاض خان کے غیر قانونی اغوا کی، تو خدا کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ان کو دوبارہ غائب نہیں کیا گیا، کیونکہ جب سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو دل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے برے برے کہ اللہ اس کی خیر کرے، جس نے اس ملک کے لیے انصاف کے لیے آواز بلند کی تو شاید ہماری دعائیں رنگ لے آئیں. صبح پولیس نے ان کو کورٹ میں پیش کر دیا جہاں پہ 3 گھنٹے کی ایک لانگ ہیئرنگ ہوئی. پولیس جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، لیکن ساری چرا سننے کے بعد جج صاحب نے ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور وہ ہنستے مسکراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے چلے گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اب کس لیے ہے، تو انہوں نے بولا یہ جو میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے یہ شہزادی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، تو اس کو سلامی کے طور پر یہ دکھایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ان کے کیس میں کوئی جان نہیں، امید ہے کہ کل تک اچھا فیصلہ آ جائے گا اور عمران ریاض خان ویسے ہی باہر آ جائیں گے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت ذاتی خصوصیت میں پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ، اور انہوں نے انتخابات میں بڑے پیمانے پہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کی اپیل دائر کر دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولا کہ چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس آف پاکستان اس انکوائری میں نہ بیٹھے، فل کورٹ بنے لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب نہ ہو، کیونکہ چیف جسٹس صاحب پہ بھی الزامات ہیں. تو جو ایک اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ بھی طریقہ بنتا ہے وہ خود کو کیس سے الگ کرے. اور شیر افضل مروت گئے ہیں سپریم کورٹ، تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے اس پہ کافی مزہ آنے والا ہے. اس کے علاوہ آج شہریار افریدی، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور عاطف خان دیگر بھی کئی رہنما پی ٹی آئی کے آج نیشنل اسمبلی پہنچے جہاں پہ انہوں نے رجسٹریشن کا عمل ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ سوموار تک قومی اسمبلی کا بھی اجلاس بلا لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے 86 ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ اگر وہ ادھر شامل ہو جاتے تو پھر وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو جاتے، اس لیے ابھی وہ ادھر شامل نہیں ہوئے. اور ایک مرتبہ الیکشن کمیشن کی شرائط کے مطابق الیکشن ہو جائے، اپنا سمبل واپس مل جائے، تو اس کے بعد کنورٹ کر کے سارے اپنے امیدوار جیتے ہوئے ان کو اسی پارٹی میں لایا جا سکتا ہے، یا سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف میں بھی ضم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. آگے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے خان صاحب نے، آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے. تو کافی زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، یہ ملک دشمنی ہے، اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. عمران خان صاحب نے یہ خط 2022 میں بھی لکھا تھا جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی، لیکن قرضہ آپ کو مل گیا تھا کیونکہ آپ نے ان کی بہت سخت شرائط مان لی تھی، اور اب بھی آپ ایسا ہی کریں گے اور قرضہ آپ کو مل جائے گا. لیکن انہوں نے بطور احتجاج ان سے بولا ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں جو اتنے کیئرفل ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، تو یہاں پہ تو گورننس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا، اور جو رات کو اپنے ڈیرے بند کر کے گھروں میں جا کے دکھی ہو کے سو گئے تھے، صبح 6 بجے ان کے موبائل پہ میسیج آیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ایم پی اے بن گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ ایم این اے بن گئے ہیں. تو پاکستان میں تقریباً تمام ہی الیکشن پہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن یہ الیکشن اپنی نوعیت کا ایک منفرد معاملہ ہے جہاں پہ
ایک پارٹی کو عوام نے اتنی سیٹیں دے دی ہیں کہ الیکشن گزرنے کے 15 دن بعد تک اب بھی رزلٹ مینج نہیں ہو سکا. اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کا کہا جاتا کہ وہ اتنے پاپولر تھے, ہم نے ان کو تو نہیں دیکھا, لیکن ان کو دیکھے بنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پہ خان صاحب شاید ان سے آگے جا چکے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے اپنی چلتی حکومت کو توڑا دونوں صوبوں میں, کیونکہ وہ بلیک میل ہو کے کام نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اب بھی حکومت کا پہلا پرپوزل اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی دونوں کی جانب سے عمران خان کو دیا گیا کہ آپ آئیں, آپ حکومت بنائیں, وزیر اعظم اپنا بنا لے, باہر آ کے دوبارہ وزیر اعظم بننے تو چلے مل بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں. لیکن عمران خان نے ہم تمام ووٹرز کا مان رکھا, جس مان کے ساتھ ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان چوروں ٹھگوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گے اور ہمیشہ ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. تو عمران خان صاحب الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آئی جی کے پی کے کو بولا ہے کہ اگر میاں اسلم صاحب کی ضمانت کے بعد بھی آئی جی پنجاب ان کو گرفتار کرنے پہ بضد ہے یا گرفتار کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر آئی جی خیبر پختونخوا کو بول دیا گیا کہ وہ کارروائی کرے اور آئی جی پنجاب اور جنرل سیکرٹری پہ ایف آئی آر بھی کاٹی جائیں. تو پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ مثبت فیصلے مل جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن اس کے علاوہ جس بھی عدالت تک پچھلے 1.5 سے 2 سال میں تحریک انصاف گئی ہے کہیں پہ بھی ان کو انصاف نہیں ملا, کیونکہ ڈر صرف ایک ہے کہ اگر خان آ گیا تو جو کرپشن کے کنگز ہیں نا, یہ میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, ان سے اوپر والے, ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. انہیں سزائیں دے یا کورٹ مارشل کرے یا نہ کرے, لیکن وہ ان کی کرپشن پہ فل سٹاپ لگا دے گا جو کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں, اور جتنی بھی ان کی دنیا بھر میں جائیدادیں ہیں ان کا آڈٹ وغیرہ کرائے گا. تو یہ ان چیزوں سے ڈرے ہوئے یہ لوگ 180+ سیٹیں جیتنے والے پارٹی اپوزیشن میں چلی گئی اور صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کا وزیر اعظم آ رہا ہے. تو یہ خیال کر دیا انہوں نے میرے ملک کا. ارشد شریف کی شہادت بھی ہمیں رائے گاہ جاتی ہوئی رائے گاہ تو نہیں گئی, عوام نے اپنا حق ادا کیا, انہوں نے عوام کا ضمیر جگایا تھا, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. آج ان کی سالگرہ بھی تھی, 51 برتھ ڈے تھی ان کی. کاش وہ ہم میں موجود ہوتے اور اگر وہ یہ الیکشن دیکھتے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا فخر سے کہ واقعی پاکستانی قوم اب اس چیز سے نکل چکے ہیں کہ اس موروثی سیاست سے اور ان کے بچوں اور پھر ان کے بچوں اور پھر ان کے بچوں کی غلامی کرنے سے. اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی, جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.